سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب. اور اب تو گستاخیوں کا سلسلہ میں بڑے درد کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں. علماء کے خلاف زبان درازی کی گئی، ہم خاموش رہے. چوکوں چوراہوں کے اندر علماء کو بدنام کیا گیا، بدکار کہا گیا، علماء کے خلاف زبان درازی بکواسات کیے گئے، ہم خاموش رہے. مساجد کی بے کرامی کی گئی رمضان کے اندر، ہم خاموش رہے. لیکن میرے بھائیوں، کہاں تک چلے گا یہ بات اور کہاں تک جائے گی؟ میں ایسے لوگوں کے سامنے جولی پھیلاتا ہوں، کوئی خدا کا خوف کرو. اب یہ بات پہنچتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے تک جا پہنچی ہے. ظالموں نے اس کو بھی نہیں بخشا ہے، ظالموں نے حضور علیہ السلام کی مسجد کو بھی نہیں بخشا ہے. امام الانبیاء کی مسجد، جہاں پر حضرت عمر کسی کو آواز دیتے ہیں، کنکری سے کہتے ہیں، آواز اونچی نہیں نکالتے ہیں. لا ترفعوا فوق اصواتکم کی جب آیت نازل ہوئی، اس کے بعد صحابہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ ایسے بات کرتے تھے کہ کان ایک دوسرے کے ساتھ لگاتے کہ آواز اونچی نہ ہو جائے، میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو جائے. آج اس روضہ اقدس، اس مسجد نبوی، میرے بھائیوں کہاں تک اس سیاست کو لے کر جاؤ گے؟ کوئی خدا کا خوف کرو. یہ منبر مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں یہاں پر اب کسی مصلحت اور حکمت کو نہیں دیکھوں گا. یہ میرا حق بنتا ہے، میں بھی نہ بیان کروں تو میری مثال گونگے شیطان کی ہوگی، حدیث کے اندر آتا ہے. کہاں تک اس سیاست کو لے کر جاؤ گے؟ اللہ کی قسم، یہ تمہیں قبر کے اندر نہ تمہیں بچا سکتے ہیں. یہ تو نہ تمہارا نام جانتے ہیں، نہ تمہارے ماں باپ کو جانتے ہیں، نہ تمہارے خاندان کو جانتے ہیں. وہ جس کے نام کے اوپر، وہ جس کی زندہ بادی کے اوپر تم نبی کے روزے کو تم نے نہیں بخشا. اللہ کی قسم کل اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یہ مسجد حرام کے اندر بھی ایسے ہی لچے لفنگے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میرے سامنے قرآن ہے. میں آج بد دعا کرتا ہوں، میں اس روزے کو، اس مسجد کو، اس ممبر کو، اس قرآن کو، اس مقدس دن کو میں اللہ کے واسطے میں پیش کرتا ہوں. مولا ایسے سب کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا فرما. یا اللہ جو ان پر خوش ہوتے ہیں ان کو بھی ذلیل و رسوا فرما. یا اللہ جو ایسوں کی حمایت کرتے ہیں ان پر بھی ذلیل و رسوا فرما. یا اللہ جو ایسوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں، کہتے جی بڑا اچھا ہوا، لعنت ہو تمہارے اوپر کہ تم ایسوں کی حمایت کر رہے ہو جس نے میرے نبی کے مسجد کا تقدس پامال کیا. ارے سیاست کرنی ہے کرو جہاں پر کرنی ہے، جس کے اوپر مرنا ہے اللہ کرے تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے، ہمیں کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، جہاں پر بات آئے گی حضور علیہ السلام کے ناموس کی، مسجد نبوی کی، مسجد حرام کی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تم ایک نہیں سارے مل کر بھی روکو گے تو ہم نہیں رکیں گے. اور ہم یہی کہیں گے کہ جو ایسی چیزوں کے اندر، حرکات کے اندر استعمال ہوتا ہے، اب بھی توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کی قسم اس پر خوش نہ ہو، اللہ ایمان سلب کر دے گا. میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے، فرمایا اللہ تمہارے اعمال کو ثبت کر دے گا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. ظالموں کچھ تو خدا کا، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو. کہاں تک محبت میں جاؤ گے؟ اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کے نبی کو بھی بھول جاؤ گے. اس لیے میں عام طور پر کہتا رہتا ہوں، فتنوں کا دور ہے، اور یہ فتنہ اب نعوذ باللہ کہیں مذہب کی شکل نہ اختیار کر جائے. اس لیے کہ زبان سے ایسے غلیظ باتیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. انبیاء کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہات اور صحابہ کے ساتھ تشبیہات شروع ہو گئی ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. اور دیندار طبقے سے عرض کرتا ہوں، دیندار طبقے سے جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے، میرے بھائیو، المرء مع من احبا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی. دیکھ لو کس کے ساتھ تمہاری محبت ہے. اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے. ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچو، جذباتی کیوں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچو. یہ مسئلہ ایسے مسئلہ ہے، اس میں خود بخود بندہ جذباتی. جہاں پر نبی کی ناموس آئے، کیسے تم گوارا کر لیتے ہو اور کیسے اس پر خوش ہو جاتے ہو. حیرانگی والی بات ہے، مسلمان ہو کر اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر ایسی جگہوں کے اوپر پھر ایسی بدتمیزیاں کرنی ہے. کسی اور جگہ پر کرو، تھوڑی ہے جگہ، لیکن نبی علیہ السلام کے روزہ. اس لیے میرے بھائیو، اس سے
اس سے اگر کسی نے خوشی کا اظہار بھی کیا ہے تو میں علی اعلان کہہ رہا ہوں وہ توبہ کرے، اللہ جل شانہ سے معافی مانگے۔ اللہ جل شانہ معافی کے دروازے کھلے چھوڑے ہوئے، اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔